کوشش ہے کہ جتنا جلدی اس کا مال بک جائے اچھا ہے۔ اگر کسی کا سامان ذرا دیر کے لیے پڑا رہے تو گھبرا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جتنے بھی خریدنے والے ہیں وہ دوسروں کا مال خرید کر لے جائیں اور مجھے نقصان ہی نقصان ہو۔ چنانچہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گاہک کو اپنی طرف کھینچے۔ یہاں بھی یہی منظر ہوا۔ یہ قافلہ صبح کے وقت شام میں داخل ہوا۔ بازار شام پورے عروج پر تھا۔ اب یہاں پہ نہ کسی کو کسی سے دشمنی یاد ہے اور نہ دوستی۔ ہر ایک بازار میں اپنا اپنا سامان لے کے بیٹھ گیا اور سامان کو بیچنا شروع کر دیا۔ شام میں ایسے تجارتی قافلے آتے رہتے تھے، اس لیے شام میں سرمایہ دار لوگوں کا ایک ایسا گروہ بن گیا تھا جو ہر قافلے سے اپنی مرضی کے مطابق سامان خرید لیتے تھے اور اپنے پاس جمع کر لیتے تھے اور پھر بعد میں اس کو فروخت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ آیا سب تیزی سے دوڑ کے آگے بڑھے۔ پیغمبر اسلام نے یہ منظر دیکھا تو میسرہ سے کہا کہ میسرہ، ہمیں جلدی نہیں کرنا ہے، اونٹوں کو پیچھے رکھو، جب سب لوگ اپنا سامان تجارت بیچ دیں اس کے بعد ہم بازار کے اندر جائیں گے۔ میسرہ گھبرا گیا۔ یہ تجارت کا کون سا طریقہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے سرمایہ دار گاہک آئیں گے وہ تو جو پہلا سامان ملے گا خرید کر لے جائیں گے، پھر ہمارا سامان کون خریدے گا؟ پیغمبر نے کہا کہ نہیں، جس انداز سے یہ لوگ بیچ رہے ہیں مجھے اس انداز سے ہجوم کر کے کاروبار کرنا پسند نہیں ہے، پیچھے رہو، پہلے جو جس کا دل چاہے جس انداز سے چاہے فروخت کر لے۔ اسے ایثار کہیے کہ باقی لوگ پہلے فروخت کر لیں، ہم بعد میں کر لیں گے، یا اسے اللہ پر توکل کہیے، یا اسے پیغمبر اسلام کی تجارتی حکمت عملی کہیے۔ بہرحال پیغمبر اسلام پیچھے کھڑے ہیں۔ اتنا بڑا قافلہ آیا تھا، چنانچہ صبح سے شام ہو گئی۔ جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار تاجر تھے انہوں نے آ کے سارا سامان تجارت خرید لیا۔ شام ہو گئی، وہ اپنے گھر چلے گئے اور یہ معلوم ہے کہ اب اگلے دن نہیں آئیں گے۔ ابو جہل جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آیا تو سب پیغمبر کو دیکھ کر پیغمبر کا مذاق اڑانے لگے کہ ہم سارا سامان بیچ کے آ گئے اور اس نے اپنے سامان میں سے کچھ ابھی بیچنا شروع بھی نہیں کیا، اب کون اس کا سامان خریدے گا؟ بڑا عجیب جملہ کہا ابو جہل نے کہ خدیجہ نے معاذ اللہ آج تک کسی ایسے شخص کو نہیں بھیجا کہ جس کے نتیجے میں خدیجہ کا سارا سامان بیکار ہو گیا ہو، منافع تو درکنار، سب نقصان ہو گیا۔ آج کی تجارت کے بعد جشن بھی منایا جا رہا ہے اور پیغمبر کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، اور پیغمبر اسلام خاموش ہیں۔ پیغمبر سے ہمدردی کرنے والے بھی اس وقت حیران ہیں کہ دوسرے ساتھیوں کو کیا جواب دیں۔ اگلا دن آیا اور پیغمبر اسلام کے اس عمل نے شام کی تجارت کا رخ بدل دیا۔